درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک اجمعین۔ محترم حضرات، ہم میں سے ہر ایک کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ عشاء کی نماز ہم با جماعت ادا کریں۔ عشاء کی نماز جو با جماعت ادا کرتا ہے، حدیث شریف کے مطابق صرف جماعت کی وجہ سے آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اب ہمارے وہ بھائی جو بیچارے سستی کر جاتے ہیں، جماعت چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں پڑھتے ہیں، پھر تراویح میں بھی شامل ہوتے ہیں، یار بتائیے آدھی رات عبادت کا ثواب گیا؟ آدھی رات عبادت، فزیکلی آپ آدھی رات عبادت کریں ذرا، پھر پتہ چلے گا کس کو کہتے ہیں آدھی رات عبادت کا ثواب۔ دنیا کے چند ٹکوں کا نقصان ہو جائے نا، رات کو نیند نہیں آتی ہم لوگوں کو۔ دنیا کے چند ٹکوں کا، پیسوں کا نقصان ہو جائے تو رات کو نیند نہیں آتی ہے کہ یہ نقصان کیوں ہوا۔ نقصان کو بھی آپ چھوڑ دیں، یہ کما سکتا تھا مہینے میں $10,000 اور ذرا سی سستی کر دی، غفلت کر دی، ٹائم نہیں دیا، اس نے کمائے $9,000۔ وہ $1,000 پہ بھی دل جلائے گا کہ یہ کم نفع کیوں ہوا ہے مجھے۔ تو ہمیں دنیا کی اتنی فکر ہے، آخرت کی فکر؟ تو بھائی ایسے نہ کریں۔ یہ بھی رمضان کی جماعت، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنی قبر اور آخرت کی بھی فکر عطا فرمائے۔ جتنی محنت مشقت ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں نا، نہ نیند دیکھتے ہیں، نہ تھکن دیکھتے ہیں، نہ بیماری دیکھتے ہیں، کچھ نہیں دیکھتے دنیا کے لیے۔ کاش کہ یہ شوق اور ذوق اور جذبہ اللہ ہمیں آخرت اور قبر اور دین کے لیے بھی عطا فرما دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ یہ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے، جس کو جس چیز کی فکر ہوتی ہے نا، وہ اس کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے۔ تو جس کو جماعت کی فکر ہوگی نا، وہ کہیں بھی ہوگا پہنچ جائے گا۔ جس کو دین میں ترقی اور آخرت میں جیبیں بھرنی ہے نا، نیکیاں بھرنی ہیں، تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور جس کو آخرت کی فکر نہیں ہے نا، اس کے لیے 10 جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اور آپ نیت کریں، عہد کریں، میں نے جماعت نہیں چھوڑنی، اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچائے گا انشاءاللہ جماعت میں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو، رکاوٹیں خود ختم ہوتی ہیں۔ آیت آ رہی ہے آج کے درس میں 15ویں پارے میں، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا۔ جس نے آخرت کا ارادہ کر لیا۔ اب سن کے ارادہ تو ہم نے کر لیا کہ جماعت نہیں چھوڑیں گے، دوسری چیزیں نہیں چھوڑیں گے دین کی، صرف ارادہ نہیں کیا، کوشش بھی کی۔ اب وہ کوشش یہ نہیں، پکی سچی کوشش، پہنچنا ہے، کرنا ہے، تو اللہ فرماتا ہے وہ مومن ہے، سچا ہے، کوشش کی اس نے، اس کی کوشش ہم پوری کروائیں گے۔ تو کوشش تو کریں، ہم دین کے لیے بڑھیں تو صحیح۔ جیسے آپ نے ماشاءاللہ کوشش کی، آئے بیٹھے، یہ کس کے لیے؟ دین کے لیے، قرآن کے لیے، آخرت کے لیے۔ مجھے پرسوں ایک بھائی ملے اتوار والے دن، کہنے لگے مولانا کام سے تھکے ہوئے آتے ہیں، پورے دارالسلام میں 20 30 40 50 جگہ ہیں ہمارے پاس تراویح کی، ہم بہت تھکے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ وہاں 40 20 30 منٹ میں ہم فارغ ہو جائیں گے، لیکن عجیب بات ہے ہم گئے بھی ایک دن وہاں پڑھنے گئے، بہت جلدی فارغ ہو گئے، لیکن عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، میں نے کہا بتائیں، کہنے لگے یہاں دیر سے ہم پڑھ کے گئے، ہماری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی، فریش ہو کے ہم نکلے، وہاں ہم جلدی پڑھ کے نکلے، تھکاوٹ وہی تھی ہماری۔ تو یہ قرآن کی برکت ہے میرے بھائی، اپنی اپنی سوچ کی برکت ہے۔ آج انشاءاللہ ہم جو ہے جو تراویح میں سنیں گے، 3 صورتیں انشاءاللہ مکمل سنیں گے، سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف اور سورہ مریم انشاءاللہ۔ یہ تینوں صورتیں مکی صورتیں ہیں۔ مکی صورتیں کون سی کہلاتی ہیں؟ ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں انہیں مکی کہا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ہجرت رسول، وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سورہ بنی اسرائیل ہے یہ، سورۃ الاسراء بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کا آغاز، اس کا اسٹارٹ ہی حضور کی معراج پاک کے واقعے سے ہو رہا ہے۔
اور اللہ نے جب حضور کی معراج کو بیان فرمایا تو معراج کے لیے پہلا لفظ ذکر فرمایا سبحان. سبحان کہتے ہیں پاک ذات، ہر عیب سے پاک. معراج کے متعلق ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو 27 رجب المرجب کی رات کو حالت بیداری میں جسم اور روح کے ساتھ ایک سفر کرایا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک، پھر سارے آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے آگے جہاں تک رب نے چاہا اللہ کا دیدار کیا، تحفہ نماز کا لیا، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں شب معراج میں ملیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام حالت بیداری میں جسم اور روح کے ساتھ یہ پورا سفر جو کروڑوں کروڑوں میل کا بنتا ہے، یہ سارا سفر اتنی اسپیڈ سے ہو گیا کہ حضور واپس اپنے گھر میں آئے تو بستر بھی گرم تھا، دروازے کی زنجیر بھی ہل رہی تھی. اللہ نے سبحان سے کیوں بیان فرمایا؟ اللہ جانتا تھا کہ لوگ سنیں گے تو سوال کریں گے، حیران ہوں گے، ایک انسان اتنی اسپیڈ سے اگر آسمانوں پہ جائے تو جل جائے گا، پرخچے اڑ جائیں گے، جسم ختم ہو جائے گا. تو اللہ نے سارے اعتراضوں کا جواب دے دیا کہ اعتراض جب کرنا جب لے جانے والے میں طاقت نہ ہو، لے جانے والا میں خود خدا تھا. تو جب خدا لے کے جائے، خدا کسی کو سفر کرائے تو جو چیز ناممکن ہو سب ہو جاتا ہے. سبحان لے گیا، وہ پاک ذات لے گئی، لہذا اب اعتراض ہی ختم ہو گیا. اور ہے بھی یہ معجزہ. معجزہ تو اسے کہتے ہیں جو عقل میں نہ آئے. اور جب اللہ لے جا رہا ہے تو ہم تو اللہ کے ماننے والے، اب عقل کام کرے نہیں کرے، ہم نے تو اللہ کو بے دلیل مانا ہے. نہیں، کیسے ہو گیا بھائی؟ اللہ کی طاقت، جو اللہ کو مانے گا اللہ کی طاقت کو بھی مانے گا. تو اللہ کہتا ہے میں لے کے گیا. تو پھر کمال کی بات یہ ہے، رب لے جانے والے میں بھی طاقت تھی اور حضور جانے والے میں بھی طاقت تھی. جی ہاں، یہ بھی کمال ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کہا اللہ سے؟ ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ میں تو مجھے دکھا، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، موسیٰ تمہاری آنکھ میرا دیدار نہیں کر سکتی. یہ نہیں کہا میں دیکھا نہیں جا سکتا. ہم اہل سنت کا عقیدہ اللہ کا دیدار ممکن ہے، ممکن ہے. اگر یہ ممکن نہ ہو اللہ کا دیدار تو موسیٰ کبھی سوال نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کا نبی بیکار سوال نہیں کرتا. اللہ کا نبی بیکار سوال نہیں کرتا. تو وہ ممکن تو تھا. ہاں موسیٰ تمہارے لیے ناممکن ہے، ایک میرا حبیب آئے گا اور بڑے قریب سے اپنی سر مبارک کی آنکھوں سے میرا دیدار کرے گا. اور موسیٰ علیہ السلام کی معراج میں، حضور کی معراج میں زمین آسمان کا فرق ہے. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود کہا تھا میں تیرا دیدار کرانا چاہتا ہوں، خود یہ کہا. یہاں حضور کی معراج دیکھیے، یہاں حضور آرام فرما رہے ہیں، جبرائیل کہتے ہیں اللہ آپ کو بلا رہا ہے. ہاں، یہاں موسیٰ انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ بلائے گا میں دیدار کروں گا، وہاں حضور کا انتظار ہو رہا ہے. آسمانوں پر فرشتے انتظار فرما رہے ہیں. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی. یہ حضور کی سیر ہے. اور میں نے شب معراج میں کوئی 2 گھنٹے کا بیان کیا ہوگا، پھر بھی میں شاید کافی کچھ نہیں بیان کر سکا تھا. میں نے بتایا تھا یہ حضور کی سیر ہے. اور اس کا پس منظر کیا تھا؟ مکے کے لوگوں نے ظلم کیا تھا حضور پر، حضور زخمی تھے، دل میں غم تھا. تو جب آدمی ٹینشن میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، غموں میں ہوتا ہے نا، تو شہر سے باہر نکلتا ہے، آؤٹنگ پہ نکلتا ہے تھوڑا فریش ہونے کے لیے. ایسا ہی ہے. تو جب میرے حبیب غم میں تھے، حضور پر پتھر برسائے گئے تھے، جس مبارک زخمی تھا اور بہت غمگین تھے، دل حضور کا غم سے بھرا ہوا تھا، تو میرے حضور کو سیر کرانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا. جاؤ میرے حضور، میرے محبوب کو لے کے آؤ. اور اللہ نے دیکھیے، ہم اپنے بچوں کو فریش کرنے کے لیے سیر کراتے ہیں، ادھر لے جاتے ہیں ادھر لے جاتے ہیں. اور میرے محبوب کی سیر دیکھو، میرے محبوب کی سیر کہاں ہوتی ہے؟ آسمانوں پر ہوتی ہے، جنت میں ہوتی ہے، کائنات میں سیر ہو رہی ہے حضور کی. اور جب سیر ہو گئی اور پھر دیکھیے کہ شان سے سیر ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دولہا بنایا گیا، جنتی لباس آیا، زمزم سے قلب اطہر دھویا گیا. وہ وجہ بھی میں نے بتائی تھی، اس لیے نہیں کہ زمزم کی برکت حضور کو ملے، نا، ارے حضور کے دل پہ لگے تو دل کی برکت زمزم کو ملے. اور جب ہم زمزم پئیں تو ہم یہ نیت کریں، سوچے سبحان اللہ، اس میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کے قدموں کی بھی برکت ہے، اس زمزم کو مصطفیٰ کے دل نے چھوا، دل مبارک کی بھی برکت ہے. یہ ساری حکمتیں ہیں. اب کیا ہوا؟ فرشتے آئے، جبرائیل آئے، میکائیل آئے، دولہا تیار ہو گیا.
آپ کے گھر میں جب دولہا تیار ہوتا ہے، اس کے بھائی، اس کے بہن، اس کا چچا، اس کا ماموں، اس کا پھپھا کہتا ہے سبحان اللہ آج کیسا لگ رہا ہے ہمارا بھائی، کہتا ہے آج حضور دولہا بنے ہیں، سفر معراج شروع ہو رہا ہے، حضور کے والدین نہیں ہیں۔ دنیا میں ماں باپ کہتے ہیں سبحان اللہ میرا چاند کیسا لگ رہا ہے، سبحان اللہ کہتے ہیں آج حضور کا سفر معراج شروع ہو، اتنا بڑا سفر کہ جس سفر پہ کوئی نبی نہیں جا سکا، آج حضور کے والد نہیں ہیں، حضور کے والدہ نہیں ہیں، حضور کی بہن نہیں ہیں، حضور کے بھائی نہیں ہیں، آج کون حضور کو سبحان اللہ کہے گا؟ تو اللہ نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ فرما رہا ہے۔ یہ شان میں کیا کیا عرض کروں، بہرحال یہ سارا سفر ہوا حضور کے، یہ دو عظیم و شان معجزے، ایک قرآن ایک معراج۔ یاد رکھنا جس نبی کو جو بھی معجزہ دیا گیا اس زمانے کے تقاضے حساب سے دیا گیا۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو اپنے ٹاپ پر تھا، بڑے بڑے جادوگر، لیکن اللہ نے ایک ایسا معجزہ دے دیا، ایک لاٹھی سے سارے جادو فیل ہو گئے سب جادوگروں کے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علاج معالجہ عروج پر تھا، بڑے بڑے طبیب بڑی بڑی بیماریوں کا منٹوں میں علاج ہوا کرتا تھا، لیکن برس کا علاج نہیں تھا، جسم سفید ہو جائے اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا، برس کے مریض پر ایسے ہاتھ پھیرتے صحیح ہو جایا کرتا تھا۔ یعنی اللہ نبی کو وہ معجزہ دیتا ہے جو اس زمانے میں سب کو ناکام کر دے، فیل کر دے لوگوں کو۔ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں لوہے کا کام اپنے عروج پر تھا، لیکن اللہ نے داؤد کو ایسا معجزہ دیا کہ سب حیران۔ داؤد علیہ السلام لوہے کو ایسے ہاتھ میں لیتے تھے، وہ لوہا خود بخود نرم ہو جاتا تھا، پھر اس سے کام چیزیں بنایا کرتے تھے۔ المختصر حضور دنیا میں تشریف لائے، حضور کا معجزہ۔ حضور کے زمانے میں فصاحت، بلاغت، لینگویج، عربی لینگویج کے بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے جاننے والے، لیکن قرآن اترا، حیران۔ پھر حضور کا زمانہ قیامت تک کے لیے اللہ جانتا تھا ایک زمانہ آئے گا اسپیڈ والی چیزیں پیدا ہو جائیں گی، میزائل اور جناب بڑے بڑے ایروپلین، کیا کیا اسپیڈ پیدا ہو گئی۔ آج سائنس نے کیسی تیز سے تیز چیز بنا دی، لیکن سوچو ذرا جس اسپیڈ سے حضور نے سفر کیا، قیامت تک کے سارے سائنٹسٹ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں اس اسپیڈ کا ایک حصہ نہیں حاصل کر سکتے۔ تو یہ ہے معجزہ حضور کا، بس اس سے زیادہ میں کیا عرض کروں۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم۔ اور پھر ہاں ایک بات سن لیں، موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا میں تجلی اتار رہا ہوں، دیکھو۔ تجلی کو دیکھ لیا تو مجھے دیکھ لو گے۔ تجلی اتری، موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کی قدرت اور طاقت اور کمال۔ یہاں موسیٰ تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، اور اللہ فرماتے ہیں ما زاغ البصر وما طغیٰ، میرے محبوب کی آنکھوں کی طاقت تو دیکھو، وہ میری تجلی نہیں، خود مجھے دیکھ رہے تھے اور ادب سے دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تجلی دیکھی تو آنکھ میں یہ طاقت آ گئی، ایک سیکنڈ کے لیے دیکھی، اس کے بعد بے ہوش ہو گئے۔ وہ ایک سیکنڈ کی تجلی نے ان کی آنکھوں میں وہ روشنی عطا فرمائی کہ رات کے اندھیرے میں 30 میل کے فاصلے پر، کالی رات میں، کالے اندھیرے میں، کالے پتھر پر کالی چیونٹی 30 میل سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو میرے آقا کیا نہیں دیکھتے ہوں گے؟ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، آگے ہو رہے ہیں، پیچھے ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا آج؟ فرمایا میں نماز پڑھا رہا تھا، مجھے جنت نظر آ رہی تھی۔ زمین سے جنت دیکھ رہے ہیں تو ہمیں نہیں دیکھ رہے کیا؟ ہم درود پڑھے، ہمارا تو درود ویسی جا رہا ہے، وہ جانتے ہیں سب، ان کو خبر ہے۔ جو نبی امتی سے بے خبر ہو تو وہ نبی کیا پھر، وہ جو آقا اپنے غلاموں سے بے خبر ہو تو وہ آقا کیسا؟ ہمارے حضور کو ہمارے ایک ایک عمل کی خبر ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، بھلائی کرو گے تمہارا بھلا ہوگا۔ اللہ کیا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کیسے انسان کو اپنی طرف بلا رہا ہے؟ بھلائی کرو گے تمہارا بھلا ہے، نہیں کرو گے تو بس جو کرنی ہے کرو۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ ہے جو راستہ دکھاتا ہے۔ اب بندہ قرآن سمجھے ہی نہیں، پڑھے ہی نہیں، تو بتاؤ راستہ دکھے گا اس کو؟ اور کون سا راستہ؟ سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن، ہم تو غور ہی نہیں کرتے نا اللہ کی نشانیوں میں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ رات بھی نشانی، یہ دن بھی نشانی۔ فرمایا نشانی ہے، فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، ہم جو ہے رات کی نشانی کو مٹا ہوا رکھتے ہیں کہ رات میں اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے میں نیند اچھی آتی ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، رات کو جب آپ سونے جائیں نا بستر، کمرے کی ساری لائٹیں جلا دیں، سوئیں گے آپ صحیح؟ تو یہ رات اللہ نے
بنائی اس میں بھی نشانی، اور دن بنایا، فرمایا دن بنایا روشنی کر دی، تو تم کاروبار کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، یہ رات اور دن سے تو تم سال اور مہینوں کا حساب کرتے ہو۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کے ساتھ نامہ اعمال لگا ہوا ہے۔ دیکھیے کیسے کیسے اللہ یاد دلا رہا ہے، ہمیں غفلت سے نکال رہا ہے، کہا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، ہوشیار رہنا، غفلت میں مت رہنا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، ایک دن یہ نامہ اعمال کھل جائے گا تمہارا، دوست سے چھپ کر، اس سے چھپ کر، کتنا چھپا لو گے، کہا ہمارے سامنے کھلے گا۔ آج خدا نہ خواستہ بیٹے کے سامنے، باپ کے سامنے، دوستوں کے سامنے عیب کھل جائے، بندہ شرمندہ، وہاں رب کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونا ہے کیا؟ رسول اللہ کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونا ہے؟ ہم اپنے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے کہ میں نے تمہارے لیے راتوں کو جاگ کر پاؤں سوج جایا کرتا تھا، تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کی تھیں، یہ تم ہو؟ رسول اللہ کو ہم شرمندہ کریں گے نعوذ باللہ اللہ کے سامنے؟ فرمایا اقرأ کتابک، اللہ فرماتا ہے آ جانا تم اس دن، پھر میں تم کو کہوں گا پڑھو یہ نامہ اعمال اپنا۔ یہ کون کہے گا؟ پکڑو اس کو، پڑھو اس کو۔ بتائیے کیا کریں گے ہم؟ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ جملے اللہ کے جلال والے جملے ہیں، اس کو سیریس لیجئے۔ اللہ فرماتا ہے آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے، بندے جب تو میرے سامنے آئے گا تو میں تیرا نامہ اعمال تجھے نہ بھی دوں نا تو تجھے سب پتہ ہے تو کیا کر کے آ رہا ہے میرے پاس۔ جب بندہ قیامت میں کھڑا ہوگا نا، ابھی ہمیں یاد نہیں ہم نے کب کون کون سے گناہ کیے، بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، وہ ویڈیو اس کی چلنا ریلیز شروع ہو جائے گی، پوری ساری دنیا کی ایک ایک منٹ کی زندگی اس کے آنکھوں کے سامنے آئے گی۔ جی ہاں، تو اس لیے آج سمجھ جائیں، توبہ کر لیں۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، دیکھیے کیا فرما رہا ہے اللہ۔ اللہ نے یعنی کیسے کیسے ہماری آنکھیں کھولی ہیں، کتنی باتیں ارشاد فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا جو سیدھے راستے پر آ گیا وہی بھلائی کے راستے پر آ گیا۔ اب بھی نہیں آئیں گے، کیسے اللہ بلا رہا ہے، جو آ گیا وہ اچھے راستے پر آ گیا۔ اور پھر فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نوح، ہم نے نوح کے بعد کتنی قومیں ہلاک کر دیں، برباد کر دیں۔ سنا آپ نے قومیں؟ آج میں کب سے آپ کو سنا رہا ہوں، اللہ فرمان کتنی قومیں ہلاک کر دی، پھر بھی تمہیں سبق و عبرت نہیں ہوئی۔ دیکھو آج عالمگیر عذاب نہیں آ رہا جیسے پہلی قوموں پر آیا تو حضور کی وجہ سے، حضور رحمت للعالمین ہے، اب قیامت تک ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ پوری قوم ختم کر دے اللہ، حضور کی وجہ سے، لیکن جھٹکے لگیں گے، زلزلہ آ گیا، یہ آنکھیں کھولنے کے لیے۔ تو ہم اللہ کی رحمت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائیں۔ اور پھر سنیے جملے، سنیے جملے، وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، کیا فرما رہے اللہ؟ لوگوں تمہارے گناہ میں دیکھ رہا ہوں، جو آنکھ میں نے تمہیں عطا فرمائی ہے میری دی ہوئی آنکھوں سے، اس آنکھ میں گندے کام، گندے سین جمع کر رہے ہو، جو ہاتھ میں نے تم کو دیے کھانے پینے، عزت سے روٹی منہ میں ڈالنے کے لیے، جانور منہ نیچے کر کے کھاتا ہے، اللہ نے ہاتھ دیے عزت سے منہ پہ لقمہ ڈالتے ہو، اس ہاتھ سے گناہ کر رہے ہو، پاؤں دیے تمہیں چلنے کے لیے، تو فرماتا ہے تمہارے گناہ میرے سامنے ہیں، تمہیں پھر بھی یہ باتیں کافی نہیں ہیں، ابھی بھی کافی نہیں ہے ہدایت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ومن اراد الاخرہ وسعی لہا سعیا، آخرت کا جو سوچ لے، کوشش بھی کر لے، اس کی کوشش کو کامیاب کرنا ہمارا کام ہے۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، اب اللہ نے اس کام کا حکم دیا جس کام کا حکم نبیوں کو بھی ہے۔ تمہارے رب نے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، تیرے سامنے
ان دونوں میں سے ماں باپ میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے فلا تقل لہما اف اف مت کہنا اور جھڑکنا مت، وقل لہما قولا کریما عزت سے تعظیم سے بات کرنا، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ اور ان کے لیے عاجزی کے تواضع کے بازو بچھا دینا، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اور اللہ سے یہ عرض کرنا ہے اللہ میرے ان ماں باپ پہ رحم کر جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، ربکم اعلم بما فی نفوسکم اب تم تعظیم کر رہے ہو، عزت کر رہے ہو، خدمت کر رہے ہو زبردستی کی، دل میں تمہارے کچھ اور ہے کہ یہ کیا بوڑھے ماں باپ میری جان پہ آ گئے ہیں، بہرحال لوگ کیا بولیں گے بھائی ان کا خیال رکھو، اگر اس نیت سے کر رہے ہو تو بھی وہ جانتا ہے، اور اگر اس نیت سے کر رہے ہو یہی میری ماں ہے، میں پیدا ہوا میں بستر پہ گندگی کر کے پڑا ہوتا تھا، ہل نہیں سکتا تھا، میری ماں وہ غلاظت گندگی صاف کرتی تھی، میری ماں مجھے دودھ پلاتی تھی، میں نہیں پیتا تھا، میں روتا تھا، وہ پوری پوری رات ماں جاگتی تھی، میں بیمار ہوتا تھا، میری ماں نے آرام چھوڑ دیا میرے لیے، 9 مہینے پیٹ میں رکھا، تکلیف میں رکھا، ماں وہ تکلیف اٹھاتی رہی، میں پیدا ہوا ماں نے تکلیف اٹھائی، میں پیدا ہوا اس کے بعد 2 سال تک ماں نے گندگی صاف کی، دودھ پلایا، نہ اس کا چین تھا، نہ اس کی رات تھی، نہ دن تھا، اس نے اپنی ساری زندگی میری خدمت میں لگا دی، نہیں میرا فرض ہے، میرے آقا نے فرمایا، کیا فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے ماں باپ کو رحمت بھری نظر سے دیکھتا ہے تو اگر ماں باپ کو 1 سیکنڈ بھی محبت سے دیکھا اللہ تعالیٰ تمہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے ماں کو دیکھا، آپ نے باپ کو دیکھا، صرف دیکھا، نہ پیسے خرچ کیے، نہ جو ہے کوئی خدمت کی، بیٹھے بیٹھے ایسے دیکھ رہے ہیں ماں باپ کو، صرف دیکھا، ایک مقبول حج کا ثواب۔ حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صاحب، کہتے ہیں اگر وہ 100 مرتبہ صرف دیکھتے ہی رہے تو کیا پھر حج کا ثواب ملتا رہے گا؟ حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ حضور نے فرمایا ہاں رب کے خزانوں میں کمی نہیں، مطلب یہ کہ ایک دن میں 1000 دفعہ دیکھو، 1000 مقبول حج کا ثواب حاصل کرو۔ جس کی ماں نہیں ہے، جس کا باپ نہیں ہے، ذرا اس سے پوچھو کیا وہ نیکی کما سکتا ہے؟ آج ماں باپ کے سامنے جھگڑا کیا جاتا ہے، چلایا جاتا ہے، تمہیں کیا پتا، تمہاری ماں ان پڑھ ہے، تمہارے پاس ڈگری آ گئی، تمہارے پاس امریکہ کی نیشنلٹی آ گئی، تمہارے پاس یورپ کا بزنس آ گیا، آج تم اس ماں کے سامنے باپ کے سامنے اکڑتے ہو، تمہاری اوقات کیا ہے؟ خدا کے بندو یاد رکھو اچھی طرح، یاد رکھو ماں اور باپ وہ ہیں، پہاڑ بھی تمہارے سامنے آ جائے نا، ماں کا صرف ہاتھ اٹھے گا مشکلوں کا پہاڑ ختم ہو جائے گا۔ کیا سمجھتے ہو تم ماں باپ کو؟ ماں ان پڑھ بھی اگر ہو، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا، ماں کی دعا ہے جو تم کامیاب ہو، ماں سے دعا کرو، اگرچہ ان پڑھ ہیں، اگرچہ وہ دیہات میں رہنے والی ہیں، جو بھی ہیں خدمت کرو ماں باپ کی۔ ماں باپ کی دعا، موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی ماں کا خادم بنتا ہے، ٹھیک ہے ہم وہ خدمت نہیں کر سکتے، کیسے کریں وہ خدمت؟ وہ بندہ اپنی ماں کو بوڑھی 100 سال سے بوڑھی ہل نہیں سکتی ہے، ہاتھ پیر کانپ رہے ہیں، کھا نہیں سکتی، وہ موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی جس کو خدمت کا صلہ ملا، وہ روٹی ایسے نرم کر رہا ہے، پھر اپنی ماں کے منہ میں لقمے ڈال رہا ہے، تو یہ مقام ملا۔ ہم نے کیا خدمت کی ماں باپ کی؟ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا یہ ماں باپ تمہاری جنت ہیں، تمہاری دوزخ ہیں۔ جی ہاں، جنت کا خواب بھی مت دیکھنا اگر ماں اور باپ ناراض ہو، ماں کو خوش کرو، باپ کو راضی کرو۔ اگر تم نے ماں باپ کو ناراض کیا تو پاؤں نہیں رکھ سکتے جنت میں، کان کھول کے سن لو، یہ فیصلہ ہے اللہ کا، یہ اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے، حضور نے بھی فیصلہ سنا دیا ہے، یہ جنت و یہ دوزخ۔ کسی خواب و خیال میں غفلت میں مت رہنا، میں بڑا نمازی، میں بڑا قاری، میں بڑا مفتی، میں بڑا حاجی، تمہارے منہ پہ مارے جائیں گے سارے حج، تمہارے منہ پہ اللہ مار دے گا تمہاری نیکیاں اگر ماں اور باپ ناراض ہو گئے۔ حضور نے واضح طور پر ہمیں فرما دیا، حضور کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ماں ناراض تھی تو کلمہ منہ پر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ پاک ہمارے ماں باپ کو سلامت و آباد رکھے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت جانا، یہ نہیں کہا زنا مت کرنا، فرمایا قریب بھی نہیں جانا۔ کیوں؟ مفسر فرماتے ہیں جو چیز تمہیں زنا کے قریب لے کے جا سکتی ہے اس کے قریب بھی مت جانا۔ حدیث سنیے بخاری شریف کی، حضور نے ارشاد فرمایا
کہ بندہ پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے، پہلے آنکھ سے دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد آگے بڑھتا ہے، شیطان اس کو بالکل نیچے سے لاتا ہے، زنا تک کیسے لاتا ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھ ہی نہیں رہا میں کہاں جا رہا ہوں۔ آج موبائل فون کیا آ گیا جناب، نہیں وہ تو میری بہن ہے، وہ تو میں سلام کر رہا ہوں، اس کو جمعہ مبارک لکھ رہا ہوں۔ او خدا کے بندو، شیطان وہاں جا کے تمہیں مارے گا، اللہ نہ کرے عقل بھی ٹھکانے نہیں رہے گی تمہاری، کان کھول کے سن لو۔ حضور نے فرمایا چھوٹے چھوٹے گناہ کراتا ہے اور آخر میں پھر وہ بڑا کام کراتا ہے گندا۔ پھر حضور نے ایک واقعہ سنایا، فرمایا بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، پوری رات سجدے پہ مصلی پر، صبح روزے سے۔ اس زمانے میں جہاد فرض ہو گیا، کسی کی ایک بہن تھی، اس نے کہا ہم تو جا رہے ہیں جہاد کے لیے، تو ہماری بہن کو کون رکھے گا؟ تو انہوں نے کہا بھائی ہمارے پڑوس میں ایک اللہ کا ولی ہے نا، بڑا نیک ہے، پورا زمانہ اس کو اللہ کا ولی بولتا ہے، چلو اس کو کہتے ہیں بھائی تم ذرا اس کا خیال رکھنا۔ وہ چلے گئے۔ اب کیا ہوا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کھانا باہر رکھ کے چلا جاؤں گا، بہن کو کہنا کھانا اٹھا لے اپنا۔ ٹھیک ہے، کافی دن تک وہ کھانا گیٹ پہ رکھ کے چلا جاتا، بہن اٹھاتی کھانا اس کی کھا لیتی۔ تھوڑے دن کے بعد شیطان نے لگایا اس کو انجیکشن، صحیح والا۔ کیا لگایا انجیکشن؟ وسوسہ کیا دیا، ارے یہ بھی تو تیری بہن ہی تو ہے، بیچاری اکیلی رہتی ہے، تو چھوڑ کے آ جاتا ہے تو گھر کے اندر رکھ دے، اس میں کیا ہے، تو بات تھوڑی کر رہا ہے، دیکھ تھوڑی رہا ہے، تو کھانا ہی رکھنا ہے نا، رکھ کے چلا جا۔ ٹھیک ہے جناب کوئی بات نہیں۔ اب وہ آتا کھانا رکھ کے چلا جاتا، تھوڑی دیر کے بعد دوسری ڈوز دی شیطان نے اس کو، ارے تو گھر کے اندر آ ہی جاتا ہے تو تیری بہن ہی تو ہے، تو ذرا طبیعت پانی بھی پوچھ لیا کر، بہن کوئی میری، تیرے بھائی تو گئے ہوئے ہیں تو کوئی خدمت ہو تو کوئی کام ہو۔ چلو بھائی تھوڑے دن تک یہ بھی شروع ہو گیا۔ پھر کہنے لگا ارے یار تو کیا وسوسہ، تو تھوڑی دیر بیٹھ جائے کر، اس کا دل بہل جائے گا۔ کرتے کرتے یہ بھی شروع ہو گیا۔ نعوذ باللہ اس کے بعد کی 2-3 اور اسٹوریاں ہیں، وہ چھوڑ دیں وقت بہت ہو گیا۔ اب کیا ہوا، شیطان نے کہا اب یہ میرے قابو میں آ گیا، اب یہ میرے قبضے میں ہے۔ یاد رکھنا اپنے نفس سے بھروسہ مت کرنا، پتہ نہیں چلتا۔ حضور فرماتے ہیں نا بخاری کے، وہ کام کروا دے گا گندا، کروا دیا کام اس نے تو وقت کا ولی اور مفتی۔ اب تو لوگ بولیں گے یہ، اور بچہ بھی ٹھہر گیا، اس نے اس کو بھی مار دیا، اس کی لاش کو بھی دفن کر دیا۔ اب وہ آئے بھائی، اب اس کے بعد کا قصہ بعد میں سناؤں گا، مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ یاد رکھو جو چیزیں زنا کے قریب لے جانے والی ہیں، سب سے پہلا دروازہ آنکھوں کی بے احتیاطی، بد نگاہی، یہ دروازہ ہے سب سے پہلے، اس کو کنٹرول کر لو۔ اور جس نے اس کو کنٹرول کر لیا، اور اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ بد نگاہی، نامحرم عورتوں کو تکنا۔ آج موبائلوں میں کیا ہو رہا ہے، چھوڑ دیں ان باتوں کو، جو بچنا چاہے وہ بچ سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا جس کی نظر نامحرم عورت پر پڑی اور اس نے گھما لی نظر، نیچے کر لی، پھر لی نظر، فرمایا اللہ خدا اسے ایسا ایمان دے گا کہ اس کی لذت مٹھاس اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ زنا برائی کا کام ہے، بہت بڑی برائی ہے زنا۔ اسلام میں اس سے نفرت دلائی گئی ہے۔ جن قوموں میں نیشنز میں زنا کوئی چیز ہی نہیں ہے، آپ دیکھ لو ان کے بچوں کو کوئی سنبھالنے والا نہیں۔ ہمارے دین میں نسب بہت بڑی چیز ہے، بھائی یہ کس کا بیٹا ہے، جی ہمارے دین میں اس کی اہمیت ہے۔ اور جس معاشرے میں، جس کلچر میں کتے بلی کا قانون ہے، چھوڑ دیں ان کو، پھینکیں اس تہذیب کو اٹھا کر، وساء سبیلا، یہ برائی کا راستہ ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد پورا کیا کرو، وعدہ کر لیا، عہد کیا، پورا کرو۔ اللہ پوچھے گا تم نے کس کس سے کیا وعدہ کیا۔ أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، ناپ تول پورا کرو۔ وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا علم نہ ہو تو وہ بات مت کرو۔ آج تو سارے مفتی بنے ہیں۔ اب یہ میں نے کہا نا موبائل میں پسند نہیں کرتا، لیکن رکھتا ہوں، لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، مکہ شریف سے فون آ گیا، عجیب و غریب مسئلہ، عمرہ۔ اب بھائی کیا مسئلہ؟ اب اس نے جو بات بتائی، میں تو سر پٹک کے بیٹھ گیا کہ یہ دین جانتے نہیں ہیں، لوگوں کو کیا فتویٰ دے رہے۔ تو میں نے کہا بھائی ایسا نہیں، ایسا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے،
اس کان سے تو ہم روز سنتے ہیں، آج دل کے کانوں سے سنی اللہ کیا فرما رہا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ فائدہ ہوتا ہے، تراویح پڑھیں اور سمجھیں تو انشاءاللہ اللہ ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے گھر کو، ہماری آنکھوں کو، ہماری قبر کو، آخرت کو نور سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ فرمایا سنو، یہ جو تمہارے کان ہے نا، اور یہ تمہاری آنکھ ہے، اور یہ تمہارا دل ہے، ہر ایک سے سوال ہوگا، یہ کیا کر کے آئے ہو ان آنکھوں سے، کیا کام کر کے آئے ہو؟ اللہ فرما رہے میں پوچھوں گا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، لوگو زمین میں اترا کر تکبر سے مت چلو۔ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، پیسہ ہے، دولت ہے، کرسی ہے، عہدہ ہے، آج پاور میں ہو، بڑے بڑے پاور والے چلے گئے، فرعون کہاں گیا؟ بڑے بڑے پاور والے ختم ہو گئے، کیا تم اکڑ کر چلو گے زمین کو پھاڑ دو گے؟ تم پہاڑوں کو پہنچ جاؤ گے؟ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، یہ ساتوں آسمان اور زمین اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ کتنا بد نصیب انسان ہے جس کو اللہ نے یہ خوبصورت جسم، عقل، یہ نعمتیں عطا فرمائی، ایک تسبیح اس سے نہیں پڑھی جاتی صبح سے شام تک۔ ایک تسبیح بھاری ہو گئی ہم لوگوں پہ، سبحان اللہ کی، ایک تسبیح ہم پر بھاری ہو گئی الحمدللہ کی۔ ہماری زبانیں، یہ زبان اللہ نے جانور کو نہیں دی، پرندوں کو نہیں دی، مجھے اور آپ کو دی ہے۔ کس لیے؟ بکواس کرنے کے لیے، غیبتیں کرنے کے لیے، چغلیاں کرنے کے لیے، مسلمانوں کو لڑانے کے لیے، مسلمانوں میں انتشار، افتراق، دوریاں پیدا کرنے کے لیے۔ وہ اس کو لڑا رہا ہے، وہ اس کو لڑا رہا ہے، وہ اس کی دشمنی ہے، وہ تمہیں پتہ ہے اس نے کیا کیا تھا؟ وہ بات ختم بھی ہو جائے نا، وہ لڑا، اس کو زندہ کیا جاتا ہے، اب پتہ نہیں تمہیں۔ ارے خدا کے بندو، کب تک لڑتے بڑھتے رہو گے؟ اپنے سنی بھائیوں کو سینے سے لگاؤ، ایک ہو جاؤ، اتحاد اور اتفاق کی فضا پیدا کرو۔ یہ لڑانا کرانا ٹائم آپ کو کیسے مل جاتا ہے؟ الحمدللہ ہمیں تو سونے کا ٹائم نہیں ہے، تو آپ کو کیسے ٹائم مل جاتا ہے بھائی یہ سب باتیں کرنے کا؟ اتنی دیر غیبتیں چغلی کرتے ہو، نماز پڑھ لو، درود پڑھ لو، کچھ نہیں کر سکتے، خاموش ہو جاؤ۔ تو فرمایا، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، ہم نے دیکھا حضور کے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا اور کھانے میں سے تسبیح کی آواز آ رہی تھی۔ یہ قرآن میں، یہ بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، پھر مسلم شریف کی حدیث۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، اللہ فرماتا ہے وہ دن یاد کرو جب میں تمہیں بلاؤں گا، آ جاؤ، آؤ ذرا میرے پاس، بھاگتے تھے نا مسجد سے، میرے گھر سے، نماز سے، آؤ ذرا۔ اور اللہ پوچھے گا، جب وہ آئیں گے نا تو بندہ بولے گا، اللہ فرمایا کتنے دن رہ کے آئے ہو دنیا میں بتانا ذرا؟ اے اللہ ایک دن رہ کے آئے؟ فرمایا تھوڑی سی زندگی لگے گی، یہ 60 سال 70 سال تمہیں ایک دن لگے گا، تو اس لیے بھائی آ جاؤ، چھوڑ دو رب کی نافرمانیاں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن ہے، اس کو معمولی کتاب مت سمجھنا، اسی میں شفا ہے، اسی میں ہدایت ہے، اسی میں رحمت ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، سونیا اللہ کیا کہہ رہا ہے، جب ہم انسان کو نعمت دیتے ہیں نا، نعمت، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، طاقت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، فٹ فاٹ کاروبار، بزنس، ہر چیز، اعرضا، فرمایا ہم نے اتنی نعمتیں دیں، دور ہی ہو گیا ہم سے، دور چلا گیا، وہ نا آپ بجانبی، کہا بالکل دور چلا گیا، خیال ہی نہیں آ رہا میں نے کتنی نمازیں چھوڑی، کتنے سجدے چھوڑے، کتنی تسبیح چھوڑی، ہمارا خیال ہی نہیں آ رہا اس کو، مگن ہے دوستوں میں، بیوی میں، دولت میں، مال میں، سیر میں، سپاٹے میں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اب اللہ نے ڈوری کھینچی تھوڑی سی اس کی، کاروبار نقصان ہونا شروع ہوا، یا بیماری خدا نخواستہ، یا کوئی ایکسیڈنٹ، یا کوئی آفت، یا کوئی مصیبت،
اے اللہ ہر قسم کی مصیبتوں، بلاؤں، پریشانیوں سے ہم کو دور رکھ۔ اب اللہ فرماتا ہے اب یہ مایوس ہونا شروع ہو گیا۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے یہ فرمایا، دوسری آیت میں جب بیماری آئی، مصیبت آئی، تنگی آئی، فذو دعاء عرید، اب اس نے جناب لمبی لمبی دعائیں کرنا شروع کی۔ آیت کریمہ کا ختم، یہ دعا وہ دعا، اب لمبی لمبی دعائیں مانگ رہا ہے۔ اللہ فرمایا اب دعائیں مانگ رہا ہے۔ او بھائی پہلے ہی کیا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے کوئی مصیبت بلا آئے گی تب ہم دعا کریں گے، تب ہم سیدھے ہوں گے، تب ہم نمازیں پڑھیں گے۔ قل لئن اجتمع، گھڑیاں مت دے کہ آپ کا ٹائم 10 بجے تک ہے، آپ فکر نہیں کریں۔ درود پاک پڑھیے اونچی آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے، اللہ فرماتا ہے یہ سارے انسان، سارے جنات بھی جمع ہو جائیں نا اور اس جیسا قرآن لے کے آنا چاہیں نہیں لا سکتے، کیونکہ یہ ہمارا کلام ہے۔ آپ دیکھیں 1500 سال پہلے یہ کتاب اتری ہے، آج بھی کتنا اثر کر رہی ہے دل میں۔ 50 سال 100 سال والی کتاب اٹھاؤ نا، بندہ ایک جملہ پڑھتا ہے رکھ دیتا ہے، مزہ نہیں آتا پرانی کتاب کا۔ یہ قرآن آج بھی اس میں برکت اور رحمت ہے۔ ارشاد فرمایا سورۃ الکہف، یہ انشاءاللہ میں تفصیلی واقعات کل بتاؤں گا، مختصر انٹروڈکشن سن لیں۔ کہف غار کو کہتے ہیں، اللہ کے ولیوں کا بیان ہو رہا ہے اس میں۔ ایک بادشاہ تھا دقیانوس، ظالم بادشاہ تھا، اس نے آرڈر کیا ہوا تھا جو مجھے سجدہ نہیں کرے گا جان سے ماروں گا۔ تو کچھ نوجوان تھے، آج نوجوان کہتے ہیں مولانا بچنا بڑا مشکل ہے، میں نے کہا بچنا بڑا آسان ہے۔ یہ بھی تو نوجوان تھے، انہوں نے کہا ہماری جان جاتی ہے جائے، ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے۔ کہا نکلو ایمان بچاؤ، غار میں جا کے سو گئے۔ اور کیسے سوئے؟ 1 سال 2 سال 309 برس سوتے رہے۔ اس کے بعد اٹھے، بھوک لگی ان کو، اور 309 سال کے بعد جب اٹھے کپڑا بھی بالکل ویسا ہی تھا، صاف ستھرا اجلا ہوا۔ بازار میں گئے تو ظاہر ہے یہاں تو 50 سال میں سٹی چینج ہو جاتا ہے، یہاں 309 برس کے بعد تو کتنے بادشاہ آئے چلے گئے۔ بازار میں گئے کھانا لینے، اب آپ سوچیں نا 50 یا 100 سال پہلے والی کرنسی کوئی لے کے جائے تو بولے گا بھائی یہ کہاں سے آ گیا؟ لوگوں نے کہا بھائی یہ، بولے یہ کہاں، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ بولا ہم تو صبح سوئے تھے، شام کو بھوک لگی، بولو اس کو پکڑو، اس کو خزانہ مل گیا۔ پرانے زمانے میں تو سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے نا، لوگوں نے کہا اس کو پکڑو، اس کو خزانہ مل گیا۔ بادشاہ کے پاس لے گئے، بادشاہ نے کہا، بادشاہ وہ بیدروس تھا اس زمانے کا 309، وہ بڑا ذہین اور بڑا نیک بندہ تھا۔ اس زمانے میں فتنہ ہو گیا۔ فتنہ کیا ہو گیا؟ اس زمانے کے لوگوں نے انکار کر دیا کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے۔ کہا مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوگا، کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ بادشاہ تہجد میں اٹھتا تھا، اے اللہ کوئی نشانی دکھا دے، پتہ چل جائے کہ بھائی مرنے کے بعد زندگی ہے تو لگتا ہے میری دعا قبول ہو گئی۔ اب یہ پورے پروٹوکول اپنے وزیروں مشیروں کو لے کر غار پہ پہنچا۔ اب غار میں تو نوجوان چھپے ہوئے تھے، اس کے ساتھی فرینڈ اس کے کہنے لگے بادشاہ کو پتہ، ان کو تو پتہ ہی نہیں نا باہر کیا کہانی ہے، وہ تو سمجھے صبح سوئے تو شام اٹھ گئے۔ انہوں نے کہا بھائی اب ہمیں پکڑنے آ گئے۔ اب بادشاہ آیا، پھر کا واقعہ وہ کل سناؤں گا۔ دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات۔ حضرت موسیٰ گئے، خضر آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کہا تم میرے ساتھ نہیں رہ سکو گے۔ کیوں؟ کہا میں کام کروں گا، آپ سے صبر نہیں ہوگا۔ اور وہی ہوا، کشتی میں بیٹھے، کرایہ بھی نہیں لیا کشتی والے نے۔ حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا، موسیٰ نہیں رہ نہیں پائے، یہ آپ نے کیا کر دیا، کشتی والے کا نقصان کر دیا۔ کہا چلو، میں نے کہا تھا نا تم نہیں رہ سکتے، چلو جاؤ میرے ساتھ نہیں رہو، اب میں خاموش رہوں گا۔ چلے آگے چلے تو جناب ایک شہر میں پہنچے تو وہاں پہ ایک بچہ ملا، چھوٹا بچہ، قتل کر دیا۔ اب موسیٰ سے پھر ارے تم نے خضر بچے کو جان سے مار دیا۔ کہا میں نے کہا تھا نا تم سے صبر نہیں ہوگا، نہیں اب میں خاموش رہوں گا۔ پھر آگے چلے تو کیا ہوا، شہر والوں نے پوچھا تک نہیں، پانی تک نہیں پہنچا، کوئی خدمت نہیں کی، کچھ نہیں۔ وہاں ایک دیوار گر رہی تھی، ایسے دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر نے ایسے کندھا لگایا، پوری دیوار سیدھی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بولے ایک تو انہوں نے ہمیں کھلایا پلایا نہیں، پوچھا نہیں ہمیں، آپ چاہتے تو پیسے لے لیتے، ہم اپنا کھا پی لیتے۔ اب خضر علیہ السلام نے بولا سنو،
اب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. یہ تینوں کام میں نے کیوں کیے, وجہ بتائی پھر, اور وہ اللہ کی طرف سے کیے تھے. پھر حضرت مریم کا واقعہ سورہ مریم ہم سنیں گے, اس میں آ رہا ہے. حضرت مریم کی پیدائش کا واقعہ ہم سن چکے تیسرے پارے میں. اب سورہ مریم میں حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا واقعہ آ رہا ہے یہاں پر. وہ انشاءاللہ ہم کل سنیں گے. دونوں ہاتھوں کو اٹھائے دعا کریں, درود پاک پڑھیں پھر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی. رب ذوالجلال ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو جانتا ہے کہ ہم قرآن کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں, قرآن سیکھنے بیٹھے ہیں, قرآن کا نور لینے بیٹھے ہیں, اور قرآن کی شفاعت کے لیے بیٹھے ہیں کہ قیامت میں یہ شفاعت کام آ جائے, قرآن ہماری شفاعت کرے, دنیا میں آخرت میں ہر جگہ فائدہ ہو. تو قرآن سے جو فائدے لوگوں نے لیے اور تو نے دیے, وہ سارے فائدے ہمیں بھی عطا فرما دے. اور قرآن کی یہ محبت جو آج تو نے ہمارے دل میں ڈالی ہے, مرتے دم تک اس کو قائم و دائم فرما دے. اس کی برکت سے ہماری ہر نیک و جائز تمنا, مراد, حاجت, دعائیں قبول فرما لے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم.